الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله. جزاک اللہ. آج کا سبق مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثلہم ان کی مثال، یہ ان منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے، یہ آیات انہی کے متعلق ہے، تو یہاں فرمایا کہ ان کی مثال یہ کاف بھی مثال کے لیا تھا، کمثلہم، کمثلی اس شخص، الذی اس شخص مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، استوقد اس نے آگ روشن کی، اس نے آگ جلائی. استوقد باب استفعال سے ہے، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، مصدر استفاء اور مادہ وقد. نارن یہ مفعول بھی ہے اس کا، اور نارن کی جمع نیران آتی ہے. استوقد نارن، یہ وقود کہتا ہے نا، وقود ایندھن کو کہتے ہیں. استوقد نارن کہ اس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، فلما تو جب، اضاءت ما حولہ اس آگ نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا. ضوء روشنی کو کہتے ہیں، اضاءت روشن کر دیا، باب افعال میں چلا گیا. تو یہ باب افعال سے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، مصدر اضاءۃ ہے، یہ لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے. ما حولہ، اس کو دیکھیں، ما وہ چیز، حولہ جو اس کے ارد گرد ہے. حولہ کس کے؟ اس شخص کے جس نے آگ جلائی ہے، اس کے ارد گرد. اردو میں ماحول کہتے ہیں نا ارد گرد کی چیزوں کو. ما اسم موصول ہے، حول کے معنی آس پاس، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب کا مرجع الذی ہے، استوقد نارا، الذی استوقد نارا ہے. حول مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فعل معذوب صار کا ظرف ہے، متعلق ہے اس کے، اور فعل معذوب اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر صلہ، ما اسم موصول کا، ما اسم موصول اپنے صلے سے مل کر اضاءت فعل مذکور کا مفعول بھی ہے. تو ترجمہ ہوا اضاءت ما حولہ، اس نے، کس نے؟ اس آگ نے، اس نے اس کے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا. پھر کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، ذہب چلے جانے کے معنی میں آتا ہے، باصلہ آ جائے تو لے جانا. ذہب اللہ، اللہ نے اٹھا لی، بنورہم اس کی روشنی کو، ان لوگوں کی اس روشنی کو اٹھایا. وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑا، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. ترکہ فاعل اس کا اللہ ہے. وترکہم اور ان کو چھوڑا، اس نے، کس نے؟ اللہ نے، اور اللہ نے ان کو چھوڑا اندھیروں میں، اللہ نے ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں. سمن، یہ بات سمجھا کہ ترکہ یترکو، یہ باب نصر ینصر سے ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مصدر ترکن ہے، ہم ضمیر مفعول بھی. ظلمات اندھیرے، ظلمتن اس کی واحد ہے، اس کا واحد ظلمتن ہے، جیسے مسلمتن مسلماتن، ظلمتن ظلماتن. لا یبصرون وہ لوگ دیکھتے نہیں، یہ باب افعال سے ہے، فعل مضارع معروف منفی صیغہ جمع مذکر غائب کا. ابصار اس کا مصدر ہے. سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. سمن بہرے، یہ جمع کا صیغہ ہے. الصم اس کا واحد ہے، اور اس کے جمع یہ اس میں جو توصیفی نام ہوتے ہیں اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ افعالو کے وزن پر وہ آتا ہے، جیسے احمرو، اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعول کے وزن پر آتا ہے. سمن بکمن، بکمن گونگے، جو بولنے پر طاقت نہیں رکھتے، بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کا واحد کیا ہے؟ ابکم. عمیون اندھے، جو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، تو ان کو اس کا بھی واحد اعمیٰ آتی ہے. تو فرمائے کہ سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو وہ لوٹیں گے نہیں، تو یہاں ان دو آیتوں میں
منافقین کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے, کیونکہ مثالوں سے چیز زیادہ ذہنوں میں اترنے والی ہوتی ہے بات, اس لیے مثال دے کر ان کو سمجھایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی, یعنی روشنی کی, کیونکہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ آگ ہی ہوا کرتی تھی, آگ کے علاوہ تو اور کوئی چیز تھی نہیں اس زمانے میں, یہ لائٹیں تو ابھی کی چیزیں ہیں. تو ایک شخص نے آگ جلائی روشنی کے لیے, مثلا کسی جنگل میں یا کسی صحرا میں یا کسی بھی جگہ. فلما اضاءت ما حوله, جب اس آگ نے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا, سب چیزیں نظر آنے لگی, تو ذهب اللہ بنورہم, اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا, اس روشنی کو اٹھا لیا. کیا مطلب ہوا؟ مثال کیسے فٹ ہوئی منافقین پر؟ مثل الذی استوقد نارا سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشنی پھیلائی. کون سی روشنی؟ دین کی روشنی لے کر آیا. اس سے پہلے عرب میں بلکہ دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا, کفر کا اندھیرا, ظلمت, اور اس اندھیرے میں روشنی کہیں بھی نہیں تھی. ایک حیوان اور جانوروں کی طرح کی زندگی تھی ان لوگوں کی. تو اللہ کے رسول نے دین کی روشنی پھیلائی ان کو. ایسا ہوتا ہے کہ اب روشنی پھیلائی, اب اس روشنی میں چیزیں ساری نظر آتی ہیں. پھر اندھیرا ہو تو آدمی کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ روشنی کی ذرا کرن بھی نظر آئے ہلکی سی. تو انہوں نے روشنی پھیلائی, اور پھر کیا ہوا کہ جب چیزیں نظر آنے لگی تو ذهب اللہ بنورہم, اللہ نے اس روشنی کو چھین لی, روشنی اٹھا لی. ایک تو دیکھو اندھیرا ہو, یہ کمرہ ہے, لائٹ نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوں اور اندھیرا ہو تو کچھ نہ کچھ چیزوں پر ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے چیزوں پر, لیکن تیز روشنی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور یکدم سے چلی جائے تو بالکل ہی اندھیرا چھا جاتا ہے. تو بالکل اللہ نے ان کی روشنی چھین لی, تو اب کچھ بھی نظر ان کو نہیں آتا. کیا مطلب ہوا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی روشنی پھیلائی, حق نظر آنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے, حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, نظر آیا سب کچھ, لیکن ضد, ہٹ درمی اور دنیاوی اغراض اور لالچ اور حسد کی وجہ سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب اس قسم کی حد کراس ہو جاتی ہے تو ایک حد تک اللہ ڈھیل دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر پکڑ لیتے ہیں. پھر اللہ کی پکڑ میں سب سے اہم بات, سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی توفیق چھین لیتے ہیں نیک کام کرنے کی, اور پھر یہاں تو کفر ہے تو ان کے ایمان لانے کی توفیق پھر چھین لی. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو یہاں مہر لگ گئی ان کے اوپر. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, اب ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں میں کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے, حق کو دیکھ نہیں سکتے. ذهب اللہ بنورہم, ان کی روشنی کو اللہ نے چھین لی. تو کون سی روشنی؟ وہ روشنی بھی ہو سکتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی تھی, تو ان کے حق میں وہ چھن گئی, ان کو نظر نہیں آ رہا. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے روشنی چھین لی کا مطلب یہ ہے کہ ایک روشنی باہر کی ہوتی ہے, ایک دیکھنے کی روشنی ہوتی ہے نا. جب دونوں روشنیاں ملتی ہیں تو چیز نظر آتی ہے. آنکھیں ہوں لیکن باہر کی روشنی نہ ہو تو چیز نظر نہیں آئے گی. باہر کی روشنی ہو لیکن آنکھوں کے اندر کی روشنی نہ ہو تو چیز پھر بھی نظر نہیں آئے گی. تو پہلے تو باہر کی روشنی نہیں تھی, اب روشنی روشن کر دیا, لیکن ان کی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ان کی اندر کی بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی, بصیرت اور بصارت چھین لی, تو یہ اندھے ہو گئے. اب وہ کچھ نہیں دیکھتے, حق کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی مہر لگ گئی ان کے اوپر. بات کلیئر ہو گئی. پھر ان کو فرمایا کہ یہ سمن, یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں. حق بات کو سننے کے لیے یہ بہرے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل ہی سنتے ہی نہیں ہے, سب کچھ سنتے ہیں, لیکن حق بار کے سامنے یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں. بکمن, یہ گونگے ہیں. دیکھو بات بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو آپ بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی, بھائی پوچھیں گے, بولیں گے. تو یہاں تو بولنے کے اعتبار سے یہ گونگے اس اعتبار سے تھے کہ یہ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, اندر ان کا کفر تھا, تو گویا کہ یہ گونگے تھے. عمیون, حق بات کو پہچاننے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے تھے, تو گویا کہ یہ اندھے تھے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ پہچان تھے نا, حسد اور بغض کی وجہ سے نہیں مانتے تھے, ہر درمی تھی, اور ان کی دنیا یا اغراض اور لالچ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے. اس لیے یہ پہچاننے کے باوجود بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, پہچانتے تھے ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو باپ پہچانتا ہے, ایسا پہچان لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن پھر بھی ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے, تو گویا کہ یہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, تو واپس نہیں لوٹیں گے, یعنی حق کی طرف یہ نہیں لوٹیں گے. فہم لا یرجعون, تو وہی لوٹیں گے نہیں.
اگلی آیت میں پھر ایک اور مثال دی ہے. یہ مثال جو تھی نا، یہ وہی لوگ تھے جو ایسے منافق تھے کہ حق کو پہچاننے کے باوجود بھی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. تو اگلی مثال دوسرے نمبر کے اس منافقین کی ہے جو میں نے شروع میں بتا دی تھی. تو آئے گی بات تو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. تو ترجمہ کس طرح ہو گیا؟ اولئک الذی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس آس پاس کو روشن کر دیا. ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور، ان کی روشنی چھین لی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیریوں میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھتے نہیں ہے. سم، یہ بہرے ہیں. بکم، یہ گونگے ہیں. عمی، کیا ہیں؟ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹیں گے نہیں.